اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا آیات نمبر 44 تا 53 میں قیامت کے دن منکرین کے انجام کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ آپ کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بذریعہ وحی نازل کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے تو اس کے بعد اس شخص کا کوئی کارساز نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ جب ان نافرمانوں کو عذاب سامنے نظر آئے گا تو کہیں گے کہ کیا یہاں سے واپس جانے کی کوئی صورت ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آگ کے سامنے اس حال میں لائے جائیں گے کہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے اور نظریں بچا کر آگ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ اصل خسارے میں تو وہ لوگ رہے جنہوں نے قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ آگاہ رہو، ظلم کرنے والے دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے، وہ لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا رہے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ وہاں ان کے کوئی ایسے حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں، اور جس شخص کو اللہ ہی گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دے تو اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ اے لوگو، اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تم اپنے گناہوں کا انکار کر سکو گے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اگر یہ لوگ پھر بھی روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اور جب لوگوں پر اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اور کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرے. بے شک وہ بلند مرتبہ اور بڑی حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وگرنہ اس سے پہلے نہ تو آپ کو یہ خبر تھی کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو ایک ایسا نور بنایا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اس میں شک نہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اس اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور یاد رکھو کہ تمام امور آخری فیصلے کے لیے صرف اللہ ہی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں.